ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے رہیے، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمانے کے لیے دنیا کی آرائش اور زیبائش کی جو چیزیں دی ہیں، آپ اے سننے والے ان کی طرف ہرگز آنکھیں نہ اٹھائیں۔ آپ کے رب کا دیا ہوا بہت ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں جو حکم دیا، یعنی رب نے فرمایا کہ اگر پہلے سے فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو اگر میعاد مقرر نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، یعنی ایک تو وہ امت ہے جنہوں نے آپ پر ایمان قبول کیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور دوسری وہ امت جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی لیکن وہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کیے، جیسے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ۔ چاہے دعوت قبول کرنے والی امت ہو یا دعوت نہ قبول کرنے والی امت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بالکل عذاب سے ہلاک نہیں فرمائے گا۔ اس کی چند وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان جھٹلانے والوں میں سے بعض لوگ ایمان لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ عام عذاب کے اندر اس امت کو ہلاک نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن ان کی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے، تو اگر ان سب پر عذاب نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی ان کے ساتھ میں ہلاک ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت کے کفار کو بھی عام عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جو آپ کی امت دعوت ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ محبوب آپ ان کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل کرے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل نہیں فرماتا۔ اور چوتھی وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور عذاب کو بھیجنا یہ رحمت کے منافی ہے۔ تو پہلے انبیاء جو ہے وہ اپنی امتوں کو جب دین کی دعوت دیتے وہ قبول نہ کرتے تو ان پر عذاب آ جاتا، لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل نہیں فرماتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے ان پر بھی میرے آقا علیہ السلام کی یہ رحمت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں وہ عام عذاب سے بچے ہوئے رہیں گے۔ اب یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ ایک میعاد مقرر کی گئی ہے، عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نہیں بھیجے گا۔ میعاد سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے بدر کا میدان مراد ہے۔ بدر تک ان کافروں کو مہلت دی گئی لیکن پھر بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ میعاد سے مراد ہے آخرت کا دن۔
یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کرے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کے وعدے کا دن قیامت ہے، اور قیامت بہت سخت اور بہت کڑوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ اور یہاں پر عقل مند کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تلقین کی گئی کہ قرآن مقدس کے مواعظ کو پڑھے اور قرآن کی نصیحت کو پڑھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان کے حکم پر صبر کرتے رہیں، کیونکہ وہ لوگ میرے آقا علیہ السلام کو جادوگر کہتے، شاعر کہتے، مجنوں کہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ معجزات دکھا رہے ہیں، پھر بھی یہ ایمان قبول نہیں کر رہے، تو آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو رنج اور جو غم ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر صبر کریں۔ اور صبر کا حکم دینے کے بعد میں فرمایا کہ آپ ان وقتوں میں اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ اللہ نے کیا کیا وقت بتایا اس کے اندر؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قبل طلوع الشمس، طلوع آفتاب سے پہلے، وقبل غروبها، غروب آفتاب سے پہلے، ومن آناء اللیل، رات کے بعد حصوں میں، واطراف النہار، اور دن کے حصوں میں تسبیح پڑھتے رہیے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہاں پر 5 وقت کی نمازیں مراد ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلوع شمس سے پہلے حمد اور تسبیح پڑھنے سے فجر کی نماز مراد ہے، غروب شمس سے پہلے تسبیح اور حمد پڑھنے سے ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ یہ دونوں نمازیں سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور رات کے اوقات میں تسبیح پڑھنے سے مراد ہے مغرب اور عشاء کی نمازیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 5 وقتوں میں جو تسبیح کرنے کا حکم دیا، یہ 5 وقت کی نمازیں اس کے اندر آ گئی، اور دن کے حصوں میں جو تسبیح پڑھنے کا ذکر ہے اس سے مراد بھی ظہر اور عصر کی نماز کی تاکید ہے۔ تو تسبیح چونکہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اور رات کے وقت میں چونکہ انسان کو تسبیح پڑھنے میں بڑا سکون اور بڑا لطف ملتا ہے، وہ سناٹے کا وقت رہتا ہے، سب دنیا جب سو جاتی ہے، اس وقت میں بندہ جب اٹھ کر کے تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے غم دور ہوتے ہیں اور اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون اترتا ہے۔ آپ قرآن مقدس میں جگہ جگہ پڑھیں، رات کے وقت کی عبادت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ سورہ مزمل میں پڑھیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو اٹھنے میں نفس کو دبانا ہے، اور رات کو بات زیادہ صحیح نکلتی ہے۔ تو رات میں تکلیف ہوتی ہے نفس کو، لیکن اس وقت جو پڑھا جاتا ہے وہ دل سے پڑھا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو لوگ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی یہ خصلت اور صفت ہے کہ وہ دن کو تو عبادت کرتے ہی ہیں، لیکن ان کی راتیں جو ہیں وہ سو کر کے نہیں گزرتی ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے، اگر بندے کو اپنی زندگی کا پتہ چل جائے کہ میری زندگی کی کیا حیثیت ہے، کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے، تو پھر راتوں کی نیند خود بخود ہی اڑ جائے گی۔ آپ اکابرین کی تاریخ پڑھیں، امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خواجہ غیور نواز رضی اللہ، آپ کو ان بزرگوں کی زندگی میں کبھی یہ نہیں ملے گا کہ یہ لوگ رات میں سوتے تھے۔ ان کی راتیں عبادت ہی کے اندر بسر ہوتی تھی، رات میں ان کا تھوڑی دیر کے لیے اگر بعد بزرگوں کا آرام کرنا ہو تو ہو، ورنہ یہ لوگ اتنی عبادت کرتے تھے رات میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو عبادتیں ہم لوگ جمع کر لیں گے وہ باقی رہ جائیں گی، اور جو تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں وہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور جو لوگ آرام کرتے ہیں ان کا آرام ختم ہو جائے گا، اور جو گناہ انہوں نے کر لیے ان وقتوں کے اندر وہ گناہ باقی رہ جائیں گے، اس لیے وہ لوگ اس کی قدر کرتے تھے۔ اور اس آیت کے آخر میں جو فرمایا کہ آپ دن کے حصوں میں بھی نماز پڑھیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ راضی ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و رتبے کا پتہ چلتا ہے۔ ساری دنیا چاہتی ہے اللہ کو راضی کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہو گیا، دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ آپ کو اتنا ثواب دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تیسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ آپ کا رب آپ کی شفاعت اس قدر زیادہ قبول فرمائے گا، آپ کی شفاعت کی وجہ سے اتنے گنہگاروں کی مغفرت فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آپ کو اتنی فتوحات دے گا، آپ کے دین کو اتنا غلبہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کا دین کہاں کہاں پہنچا، جنگل، صحرا، بیابان، شہر، دیہات، گاؤں، جگہ جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین پہنچا، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی جو ہے وہ تعداد پوری دنیا میں پہنچ گئی۔
ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے افراد کو باقی تمام امتوں سے اس قدر زیادہ کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اسی لیے قیامت کے میدان میں فرمایا گیا ساری دنیا جمع ہوگی, 120 صفیں لگیں گی, 80 صفیں سے میرے آقا علیہ السلام کی امت کی ہوں گی, باقی 40 صفوں میں ساری دنیا کی مخلوقات آ جائے گی. اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اس قدر زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرمائے گا اور آپ کی امت اس قدر زیادہ جنت میں داخل ہوگی کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کر دے گا جو آپ کو پسند ہے, جس کی وجہ سے آپ راضی ہو جائیں گے. اور ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو لترضا فرمایا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر جو ہے وہ رضا جو ہے وہ نصیب فرمائے گا. اور یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و رتبہ کو صوفیاء کرام نے اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا جو ہے وہ آپ پہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ کائنات کے گوشے گوشے میں آپ پر کلمہ پڑھنے والے پہنچ گئے. انسان جنات تو الگ رہے, جمادات اور دوسری مخلوقات بھی اس کے اندر داخل ہوئی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا, مجھے پیاس لگ گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا وہ سامنے والے پہاڑ کے پاس جا کے اس کو سلام کہو, وہ تم کو پانی پلا دے گا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے قریب جا کر میں نے کہا السلام علیکم ایھا الجبل, یعنی اے پہاڑ تجھے سلام ہو. تو پہاڑ نے ایک دم فصیح زبان کے اندر جواب دیا لبیک یا رسول رسول اللہ, یا رسول رسول اللہ. اس کا معنی اے رسول اللہ کے قاصد میں حاضر ہوں. اب اس کے بعد میں جو ہے وہ میں نے کہا کہ پانی ہے, تو اس نے کہا کہ میرا سلام اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہنچا دینا. یعنی دیکھو پہاڑ بھی جان رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اور سلام کے بعد میں عرض کرنا کہ جب سے میں نے یہ آیت کریمہ سنی ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی ہے تو پہاڑ کہنے لگا اس دن سے میں رو رہا ہوں اور میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میں بھی پتھر ہوں, مجھ کو بھی جہنم کے اندر نہ ڈال دے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہاڑ جان رہا ہے اور اس کے دل کے اندر اتنا اللہ کا خوف اور ڈر ہے کہ وہ بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جو پتھر کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا کہیں میں بھی اس میں سے نہ ہو جاؤں. حالانکہ اس آیت کریمہ میں پتھر سے مراد یہ پتھر نہیں ہے, پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جن کو بت بنا کر کے کافر پوجا کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا. اور یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی تسبیح کرو طلوع آفتاب سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے, دن اور رات کے حصوں میں. حدیث پاک میں ہے کہ طلوع شمس تک یعنی سورج نکلنے تک جو بندہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 80 غلام آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت عطا فرماتا ہے. یعنی اتنی زیادہ فضیلت طلوع شمس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرنے کی. اور تسبیح کے اندر بندہ جب مشغول ہوتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس سے اس کے غم دور ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا گیا جب بھی کوئی غم لائق ہوتا تھا تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر مصروف ہو جاتے اور نماز کی آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ تاکید کیا کرتے تھے. حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے کے اندر ایک بڑی تفصیلی روایت ہے. خیر, تو یہاں پہ جو یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر مت اٹھائیے. یعنی دوسروں کے پاس جو دنیا کا سامان ہو, دنیا کی زیب و زینت ہو, جو ہے وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر کے سننے والوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ چند روزہ ہے, اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آخر کے اندر ختم ہو جانے والی ہیں. اس کی تفسیر کے اندر ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مہمان آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا جس سے مہمان نوازی کریں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو رافع کہتے ہیں مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا کہ کچھ آٹا لے کر کے آؤ تاکہ مہمان بھوکا نہ رہ جائے. ایک یہودی مہمان آ جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی اتنی خاطر و تواضع فرماتے وہ
تاکہ اس کو بھی دین اور ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ اس سے کوئی یہ دلیل نہ بنا لے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے ساتھ بھی اتنی جو ہے مہمان نوازی کرتے تھے، لہذا دیوبندی وہابی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح سے دلیل بناتا ہے تو اس کی بیوقوفی اور حماقت ہے، کیونکہ اس کے مقابل دوسری وہ حدیثیں موجود ہیں جن میں صاف طور پر ان کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خیر، تو میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ مہمان بھوکا نہ رہ جائے، اور وعدہ فرما لیا کہ 1 رجب کو اس کی رقم ادا کر دیں گے، لیکن یہودی نے آٹا دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ادار دینا بالکل بند ہے، تو اگر کوئی شے آپ رکھ دیں اس کے بدلے میں تو میں آٹا دے دوں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بخدا میں تو آسمان اور زمین کا امین ہوں، اگر وہ یہودی آٹا دے دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرضہ اتار دیتا، لیکن اس نے اعتماد نہ کیا۔ اے ابو رافع، یہ میری زیرہ لے جاؤ اور لے جا کر کے اس کے پاس رکھ دو اور آٹا لے کر کے آ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے آٹا منگوایا۔ اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی نظریں ان کی طرف اٹھا کر بھی مت دیکھیے۔ یعنی یہ دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، ان کو سمجھ دیجئے محبوب، آپ کا رب آپ کو بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے وہ ہم گنہگاروں کے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ گنہگاروں کو حکم دیا گیا ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو بڑی عظیم ہے، آپ نے کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔